بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامی، الحمد اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید۔ جب قریش اپنی تدبیروں میں ناکام رہے اور دیکھا کہ روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام ہوتی جا رہی ہے اور لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اب ہر قسم کی ایذا رسانی شروع کی۔ مکہ کے چند اوباش لوگوں کو جمع کر کے اس پر آمادہ کیا گیا کہ وہ آپ کا ہر مجلس میں استہزاء کرے اور جس صورت سے ممکن ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں تشریف فرما تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ جب سجدہ میں گئے تو ابو جہل نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ارادہ کیا کہ آپ کا سر مبارک کچل ڈالے، مگر جب پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو ہاتھ کانپ جاتے ہیں، پتھر ہاتھ سے گر جاتا ہے، رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے اور وہ بھاگ کر اپنی جماعت کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی جانب ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو ایک عجیب وضع کا اونٹ منہ کھولے ہوئے میری طرف جھپٹا اور قریب تھا کہ وہ مجھے کھا جائے۔ میں نے ایسا اونٹ آج تک نہیں دیکھا۔ یہ وہ واقعہ ہے جو کفار کے مجمع میں سب کے سامنے پیش آیا اور خود کفار کے سردار ابو جہل نے اس کا اقرار کیا۔ ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، ابو لہب، عاص بن وائل، اسود بن یغوث، اسود بن عبد المطلب، ولید بن مغیرہ، نضر بن حارث، یہ لوگ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آزار رہتے تھے۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی اسلام کی توفیق نہیں ہوئی، بلکہ سب کے سب نہایت ذلیل ہو کر ہلاک ہوئے۔ کچھ غزوہ بدر میں تلوار کی گھات اتر گئے اور کچھ نہایت گندے اور سخت امراض میں گل سڑ کر مر گئے۔ جب کفار قریش نے دیکھ لیا کہ یہ تدبیر بھی کارگر نہیں ہوئی تو سب نے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ وہ اپنے سب سے زیادہ چالاک سردار عتبہ بن ربیعہ کو آپ کے پاس بھیجیں تاکہ وہ آپ کو ہر قسم کی دنیاوی طمع دلا دے، شاید اس تدبیر سے آپ اپنے دعوے سے خاموش ہو بیٹھیں۔ عتبہ بن ربیعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، پاس جا کر کہا، بھتیجے تم حسب و نسب کے اعتبار سے ہم سب سے بہتر ہو، اور اس کے باوجود تم اپنی جماعت میں ایک تفریق ڈال دی ہے اور تم ان کے معبودوں کو اور ان کو برا بھلا کہتے ہو، ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو جاہل ٹھہرایا تم نے۔ آج اپنے دل کی بات کہہ دو۔ اگر ان سارے قصوں میں تمہاری غرض یہ ہے کہ بڑی دولت جمع کر لو گے تو سنو، ہم تمہارے واسطے اتنا مال جمع کر دینے کے لیے تیار ہیں کہ تم اہل مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے، اور اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہیں سرداری حاصل ہو جائے، اس پر راضی ہیں کہ تمام قریش کا سردار بنا دیا جائے اور آپ کے حکم کے بغیر کوئی ذرہ بھی نہ ہلے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض بادشاہت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا بادشاہ بنا سکتے ہیں، اور اگر تم پر معاذ اللہ کسی جن کا اثر ہے یا اسی کا کلام جس کو وحی کہتے ہو جو تم لوگوں کو سناتے ہو اور تم اس کو دور کرنے سے عاجز ہو، تو ہم آپ کے لیے کوئی طبیب تلاش کریں جو آپ کا علاج کرے۔ جب عتبہ بن ربیعہ اپنے کلام سے فارغ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ساری داستان کے جواب میں صرف ایک سورت قرآن کی سنا دی، جس کو سن کر عتبہ ہکا بکا رہ گیا اور اپنی قوم میں واپس آ کر کہنے لگا، خدا کی قسم آج میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اس سے پہلے اپنی عمر میں کبھی نہیں سنا تھا۔ خدا کی قسم نہ وہ شعر ہے نہ نجومیوں کا کلام ہے۔ تو میری رائے یہی ہے کہ تم سب اس شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے سے باز آ جاؤ، کیونکہ ان کا جو کلام میں نے سنا ہے واللہ اس کی شان عظیم ظاہر ہونے والی ہے۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم میری بات مانو اور زیادہ نہیں تو کچھ دن انتظار کرو۔ اگر عرب ان پر غالب آ گئے تو تم مفت میں اس تکلیف سے نجات پاؤ گے، اگر وہ عرب پر غالب آ گئے تو ان کی عزت ہماری ہی عزت ہے، کیونکہ وہ ہمارے قبیلے سے ہیں۔ قریش اپنے سب سے زیادہ ہوشیار سردار کی یہ باتیں سن کر حیران رہ گئے اور یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر دیا ہے۔ جب قریش کا کوئی ہیلہ کارگر نہ ہوا تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام اور متعلقین اور اقربا کو بھی ستانا اور طرح طرح کی ایذائیں دینا شروع کر دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت ایذائیں دی گئی۔ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ ماجدہ اسی بنا پر نہایت دردناک طریقے سے شہید کی گئی، اور یہ سب سے پہلا واقعہ شہادت ہے جو اسلام میں پیش آیا۔